رسول یعنی کہ حضرت امام حسین کے خاندان والوں کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ راستے میں جہاں ایک طرف آگے آگے یزید کی فوج تھی جو جیت کا جشن منا رہی تھی اور ناچ گانا کر رہی تھی، وہیں پیچھے پیچھے غم سے نڈھال اور پریشان قیدی چل رہے تھے۔ یزید کے بہت سارے سپاہیوں کے ہاتھ میں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر مبارک موجود تھے جو کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے تھے، اور جن سروں کو وہ لوگ فقریہ انداز میں اپنے حاکم یعنی یزید کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ کچھ اتہاس کاروں سے پتہ چلتا ہے کربلا کے میدان میں بغیر سر کے جو شہیدوں کے جسم مبارک پڑے ہوئے تھے، یہ اگلے 2-3 دن تک ایسے ہی پڑے تھے، اور پھر 13 محرم کے دن ایک قبیلہ جو دراصل اسی کربلا کے میدان کے آس پاس میں ہی آباد تھا، جس کو اتہاس میں بنی اسد کے نام سے جانا گیا ہے، اس قبیلے کی عورتوں نے جب محسوس کیا کہ آس پاس میں فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو اپنی ضرورتوں کے لیے ان لوگوں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ نہر فرات سے پانی بھر کر لایا جا سکے۔ مگر یہ عورتیں جب کربلا کے میدان کے پاس سے گزریں تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میدان میں دور دور تک صرف لاشیں نظر آ رہی تھیں، یعنی شہیدوں کے جسم مبارک پڑے ہوئے تھے۔ کسی کا بازو کہیں پر تھا، کسی کا پیر کہیں تھا، کسی کی انگلیاں کہیں پر تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ ساری عورتیں روتی روتی فوراً اپنے قبیلے کے پاس واپس چلی گئیں، اور انہوں نے وہاں جا کر سارے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ یزید کی فوج کی طرف سے یہ سارا گھراؤ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں اور ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے ہی کیا گیا تھا، تو ہو نہ ہو ان ظالموں نے ان سارے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، ان کے جسموں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا ہے اور خیموں کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ چلو اب فوراً چلتے ہیں اور آخری رسموں کو ادا کرتے ہوئے ان سب جسموں کو دفنا دیتے ہیں۔ مگر اس قبیلے کے مرد اس معاملے میں اپنی عورتوں سے راضی نہیں تھے اور انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ یہ حملہ یزید کی طاقتور فوج کی طرف سے کیا گیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ ان سب کو دفنائیں تو یزیدی فوج ہماری بھی دشمن بن جائے گی اور ہمارے اوپر بھی حملہ کر دے گی۔ اس پر ان عورتوں نے اپنے ہی قبیلے کے مردوں پر لعنت کرنا شروع کر دیا اور ان کو یہ احساس دلانے لگی کہ آخر تم کیسے مسلمان ہو، دعویٰ تو کرتے ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا، مگر یہ کیسا کلمہ پڑھتے ہو کہ جب تم لوگوں کو ان کی اولادوں، ان کی بیٹیاں اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد آخرکار بنی اسد کے مردوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً کربلا کے میدان میں جا کر ان سبھی لوگوں کو دفنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب لوگ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، وہاں سارا منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ آخر ان سب کو دفنایا کیسے جائے، کیونکہ ان سبھی لوگوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کسی کا بازو دوسری جگہ پر تھا، کسی کا ایک پیر دوسری جگہ پر تھا، تو کسی کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا، ایک ہی بڑی سی قبر کھودی جائے گی اور اس میں ہی سب کو ایک ساتھ دفنا دیا جائے گا۔ یہ لوگ ابھی اس قبر کو کھود ہی رہے تھے، تبھی اچانک سے ان لوگوں کی نظر دور سے آتے ہوئے ایک گھڑ سوار پر پڑی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی فوجی ہوگا۔ جب وہ گھڑ سوار قریب آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کون ہو؟ تو گھڑ سوار نے بتایا، میں کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام حسین کا بیٹا یعنی زین العابدین ہوں۔ یاد رہے یہ وہی حضرت امام زین العابدین ہیں کہ جو حضرت امام حسین کے اکلوتے بیٹے تھے جو کربلا کے جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، کیونکہ امام زین العابدین اس وقت بہت بیمار تھے، اس لیے آپ جنگ کے میدان میں نہیں گئے تھے۔ حالانکہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی تو خاندان کے باقی عورتوں کے ساتھ بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو بھی قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اتہاس کار اور مورخین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ بعد میں کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے جسموں کو دفنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین بھی کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا
تو اتنی جلدی ان کا وہاں سے واپس آنا کیسے ممکن تھا؟ فی الحال بنی اسد قبیلے کے یہ مرد حضرت امام زین العابدین کے ساتھ مل کر تمام شہیدوں کے جسموں کو دفنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک قبر کھودی جاتی ہے جس میں حضرت امام حسین کے جسم کو دفن کیا جاتا ہے۔ دفن کرنے کا یہ منظر بھی کافی دردناک اور رلا دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین کے جسم مبارک کے حصے بھی الگ الگ ملتے ہیں، انگلی کہیں، ہاتھ کہیں، کاندھا کہیں، سینہ کہیں، تمام جسموں کے حصے میدان کربلا میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین کو دفنایا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ انہی کی قبر میں امام حسین کے 2 بیٹے یعنی امام علی اکبر اور 6 مہینے کے بیٹے امام علی اصغر کو دفنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی قبر کھودی جاتی ہے جس کے اندر سارے شہیدوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جس قبر میں سارے ہی شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا تھا اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب سارے شہیدوں کو دفن کر دیا گیا اور لوگوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، تبھی اچانک سے ایک انسان نے کہا، ٹھہرو، ہم نے ایک انسان کو ابھی دفن ہی نہیں کیا ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھے سے انسان ہے۔ جب آگے بڑھ کر حضرت امام زین العابدین نے دیکھا تو لوگوں کو بتایا کہ دراصل یہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو ایک ایسی الگ جگہ پر دفن کریں تاکہ جب کوئی حضرت امام حسین کے پاس آئے تو ان کو ضرور سلام کر کے آئے۔ حبیب ابن مظاہر کو بھی دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے کہا، ایک انسان کی تدفین باقی ہے، اور سب لوگوں کو دریائے فرات کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو سب سے پہلے ایک بازو ملا، تھوڑا اور آگے بڑھے تو اس کے بعد دوسرا بازو ملا، اور کچھ آگے بڑھ کر لوگوں کو ایک اور شہید کا جسم نظر آیا جو دراصل کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت عباس علمدار کا تھا۔ سب لوگوں نے مل کر حضرت عباس علمدار کو وہیں پر ہی دفنانے کا فیصلہ کیا جہاں پر جنگ کے دوران حضرت عباس گھوڑے سے نیچے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت امام حسین اور حضرت عباس علمدار کا روضہ مبارک آمنے سامنے ہے۔ یہ تو معاملہ تھا تمام شہیدوں کے جسموں کو دفنانے کا۔ جہاں تک معاملہ ہے امام حسین کے سر مبارک کو دفنانے کا، جس کو کاٹ کر یزید کے پاس لے جایا گیا تھا، تو اس کو کہاں دفن کیا گیا تھا، تو اس معاملے میں بھی اتہاس کاروں اور مورخین کا اختلاف ہے، مگر جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ بعد میں امام حسین کے سر مبارک کو آپ کی والدہ یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے بڑے بھائی یعنی امام حسن کے پہلو میں دفنایا گیا تھا۔ اس میں بھی اتہاس کاروں اور مورخین کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہے کہ جس وقت تمام شہیدوں کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت وہاں پر حضرت امام زین العابدین موجود تھے یا پھر نہیں تھے، مگر ہاں اس بات پر سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں پاس کے ہی گاؤں میں آباد ایک قبیلے کے لوگوں نے دفنایا تھا جس قبیلے کو بنی اسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فی الحال آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔